وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھارت واپسی پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے آپ کو پتہ ہوگا میں ابھی بھارت سے واپس آیا ہوں. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اٹینڈ کرنے کے لیے ہم وہاں گئے تھے. جہاں تک یہ ہمارا مقصد تھا کہ پاکستان کا جو موقف ہے، پاکستان کا جو پوزیشن ہے، وہ ہم جو مقدمہ ہے وہ دنیا کے سامنے یا ممبر اسٹیٹس کے سامنے رکھے. اس لحاظ سے میرے خیال میں ہمارا دورہ کافی کامیاب تھا. جہاں تک بائیلیٹرل ایشوز ہے، جہاں تک کشمیر کے ایشوز ہیں، ان پہ تو ہمارا موقف، اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آیا. مگر ملٹی لیٹرلی SCO کا فارمیٹ کے لحاظ سے میرے خیال میں پاکستان کی پرسپیکٹو سے کافی کامیاب ہی رہا ہے. اور جبکہ ہم پہ پابندی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو بائی لیٹرل ایشوز ہیں یا اختلافات ہیں ان کو نہیں اٹھا سکتے ہیں اس طریقے سے، مگر ڈپلومیٹکلی اور اس دائرہ میں رہ کے ہم نے ہر وہ پوائنٹ اس طریقے سے نہیں اٹھایا، مگر ساتھ ساتھ اٹھایا بھی جو ہم نے سمجھا ضروری ہے. مثلاً جہاں تک یونیلیٹرل ایکشن نیشنل لاء کو وائلیٹ کرتا ہے، یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کو وائلیٹ کرتا ہے، اس کا ہم نے مذمت کیا. وہاں ہم نے اپنا اسٹیٹمنٹ میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ تو یونیلیٹرلی بھی جو یونیلیٹرل ایکشن تھا ایک طرف بائی لیٹرل اگریمنٹس کا خلاف ورزی ہے، انٹرنیشنل لاء کا خلاف ورزی ہے، اور SCO کے آبجیکٹوز کے خلاف ہے. جہاں تک دہشت گردی ہے، ہم نے وہ میتھ جو مسلسل خاص طور پہ بھارت میں BJP کا کوشش رہا ہے یا RSS کا کوشش رہا ہے کہ دنیا بھر کے سارے مسلمان کو دہشت گرد قرار دیں. اگر وہ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں تو ان کو بھی دہشت گرد قرار دیتے ہیں، اور کوئی پاکستانی نظر آتا ہے تو ان کو بھی وہ دہشت گرد قرار دیتے ہیں. اس مت کو توڑنے کی کوشش کی گئی. اور میرا خیال میں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو ان کے بیٹا ان کے سامنے بیٹھتا ہے تو جتنا وہ اس قسم کے الزامات لگانے کی کوشش کرے وہ اتنا ہی کافی ہوتا ہے ان کو اس ٹاپک پہ اس لحاظ سے جواب دینے کا. میں تو حیران ہوا، اس لیے آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہم تو پروونشل لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی ہمارا جو ہندو پاکستانی کینڈیڈیٹ ہے وہ جنرل الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ کے صوبائی ممبرز بھی بنتے ہیں، صوبائی وزیر بنتے ہیں، نیشنل اسمبلی کے لیے بھی لڑتے ہیں، تو وہاں بھی منسٹر آف اسٹیٹ بن جاتا ہے. میں حیران ہوا، مجھے پتہ چلا کہ پورا BJP، پورا بھارت جو دنیا بھر کا سب سے بڑا مسلمانوں کا اقلیت کا پاپولیشن ہے، اور BJP کی طرف سے نہ ان کا اپر ہاؤس میں اور نہ ان کا لوور ہاؤس میں ایک مسلمان ہے. تو میں یہ چیز دیکھ کے حیران بھی ہوا، خوش ہوا کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں بھارت کا میڈیا سے بھی گفتگو کریں. اس لیے اگر ہم جو بھی آپ کا خیال ہوگا RSS کے بارے میں، ہندوتوا کے بارے میں، BJP کے بارے میں، آپ نے اپنا کمیونیکیشن بھارت کے عوام کے ساتھ رکھنا ہے. تو میرا خیال میں بھارت کے میڈیا کے ساتھ انگیج کرنا، ہمیں یہ بھی موقع ملا کہ وہ جھوٹ جو پروپیگنڈا بھارت کے عوام کو کھلایا جاتا ہے اس کو بھی ایڈریس کرنے کا موقع ملا. تو اوور آل اس لحاظ سے، ملٹی لیٹرل کے لحاظ سے، SCO کا لحاظ سے، اپنا مقصد، اپنا موقف سامنے رکھنے کے لحاظ سے بہت ہی کامیاب رہا. میں جانتا ہوں کہ کافی ایسے لوگ تھے جو امید رکھے بیٹھے تھے کہ بائی لیٹرل ریلیشنز میں کوئی بہتری اس سے آئے، مگر نہ ہمارا جانا کا مقصد یہ تھا. پاکستان کا اصولی موقف آج بھی وہی ہے کہ جب تک بھارت 5 اگست 2019 کا یونیلیٹرل انلیگل ایکشنز کشمیر میں وہ ریورس نہیں کرتے ہیں، ہم میننگ فل ڈائلاگ میں انگیج نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ تھا کہ میں نے کسی موقع پہ بھی نہ ان کا وزیر خارجہ یا وزیر اعظم سے ملاقات کا درخواست کیا تھا، مگر میں نے جو بھی باقی سارے SCO ممبرز ہیں ان کے جو وزراء خارجہ ہے ان کے ساتھ بھی بائی لیٹرل میٹنگز کیا. اور آج میں آپ کے پاس ہوں، یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں.
اسلام آباد کی طرف جا رہا ہوں جہاں افغانستان کا انٹرم وزیر خارجہ، چین کا وزیر خارجہ انشاءاللہ تعالی موجود ہوں گے. ہمارا بائی لیٹرل میٹنگس ہوں گے اور ہمارا ٹرائی لیٹرل میٹنگس ہوں گے. تو آپ کا شکریہ. میں آپ کا یہ میٹنگ فارن افیئرس اور وزیر خارجہ کے وزٹ کے بارے میں ہے. تو اس پہ جو میں جن سے سوال پوچھوں وہی کیجیے گا. ریفرنس صاحب DW سے تعلق ہے ان کا. لاہور صاحب، میرا سوال صرف ایک یہ ہے کہ آپ کا ایک ضلع اب 2016 کے بعد کسی فارن منسٹر کا یہ دورہ ہے بھارت کا، ایک آپ کا ایک سافٹ امیج وہاں پر بنا، ایک چیز آئی بھارت کی طرف سے ہوسٹائل رویہ رہا ہے، ماضی میں بھی رہا ہے، اس مرتبہ اس طرح دیکھنے میں نہیں آیا. کیا میسج آپ دے کر آئے ہیں اور کیا میسج آپ لے کر آئے ہیں؟ جہاں تک کیا میسج دینا تھا ہم نے بھارت کے عوام کے لیے، یہ نہ صرف ان کے عوام کے لیے لیکن ہمارے عوام کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ خاص طور پہ جو نیا نسل ہے، جو نیا جنریشن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ we should not be held hostage by history. اور یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا بلیف ہے کہ امن یا peace is our destiny for the people of the subcontinent, for the people of Pakistan and for the people of India. And of course, آج نہیں تو کل ایک دن ضرور آئے گا جب ہم وہ ڈیسٹنی حاصل کریں گے. جہاں تک ہمارا اصولی موقف ہے خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے، میرا خیال میں نے فورسفلی بھارت کے سرزمین پہ ان کے میڈیا کے تھرو کشمیر کوز کا ایڈوکیسی کیا. ان کا طرفہ جو بیانیہ ہمیشہ ادھر چلتا رہتا ہے. 11 سال بعد ان کو اس کا جو الگ پوائنٹ آف ویو ہے، جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے، ان کو موقع ملا کہ وہ بھی سنا جائے. کامران رضی جیو سے چلو صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ نے آپ کے وہاں سے واپسی پر کافی آپ کے جو اسٹیٹمنٹ تھے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور انہوں نے کافی کامنٹ کیا ہے کہ خاص طور پر جو دہشت گردی سے متعلق آپ نے وہاں پر بات کی تھی. تو آپ کیا کامنٹ کریں گے کہ آپ کا تو آپ کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھا آپ کا جو بھارت کا یہ دورہ تھا اور جو SCO میں آپ کی شرکت تھی، تو اس کامنٹ پر آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو جہاں تک ان کا کامنٹ ہے وہ تو ان کی مرضی ہے کہ وہ کیا کامنٹ دیں گے. میں نے اپنا اسٹیٹمنٹ وہاں دیا، میں نے وہاں سے پریس سے بھی بات کیا، وہ سب کچھ آن دا ریکارڈ ہے. ان کی تنقید میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک انسیکیورٹی ہے. انسیکیورٹی آپ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک جھوٹا بیانیہ، پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے بھارت میں، خاص طور پہ اس جماعت کی طرف سے جس جماعت کا نمائندگی ان کا وزیر خارجہ کرتا ہے. اور اس مت کو، اس پروپیگنڈا کو میرا جانے سے، میرا بات کرنے سے، اپنا موقف سامنے رکھنے سے اس بیانیہ کو ہم توڑتے ہیں. جب وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر مسلمان دہشت کرتے ہیں تاکہ ان کے اپنے ہاں یہ نفرت پھیلایا جائے اور وہ اپنے انتخابات جیت سکے، وہ اپنے الیکشن جیت سکے. جب ان کا کوشش ہے کہ وہ ہر پاکستانی کو دہشت گرد ثابت کرے، تو جب بلاول بھٹو زرداری ان کے سامنے بیٹھتا ہے، اگر میں کچھ بھی نہ کہوں، ان کا یہ جھوٹا بیانیہ، ان کا یہ پروپیگنڈا ٹوٹ جاتا ہے، جو کہ ایک پرانا ایک سٹیل میرا خیال میں نہ صرف بھارت کے کانٹیکس میں لیکن دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ پہلے سے شاید چلتا تھا تھوڑا بہت کہ وہ دہشت گردی کا ماحول ایسا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو اس چیز کے ساتھ نتھی کر لیا، مگر آہستہ آہستہ اب یہ پرانا ہو گیا ہے. یہ ایسے نہیں چلتا ہے. پورا دنیا نے پہچانا ہے کہ پاکستان کا کیا قربانیاں ہیں، کس طریقے سے ہم ان دہشت گردوں سے لڑتے آ رہے ہیں، کیسے پاکستان کا سب سے زیادہ وکٹمز ہے. کوئی اور ملک آپ جو ہمارے ساتھ اس SCO پہ تھے، ایوری ادر کنٹری، اگر آپ ان کے سارے ممالک کے جو دہشت گردی کے متاثرین ہیں، جو وکٹمز ہیں، ان سارے ممالک کے آپ اکٹھا بھی ملا دیں، تب بھی پاکستان کے وکٹمز ان سے زیادہ ہیں. جو دوسرا جھوٹ وہ پلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کا کوئی اہمیت نہیں ہے، انٹرنیشنل لا کا کوئی اہمیت نہیں ہے،
بائیلیٹرل اگریمنٹس کا کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اگر وہ ایک دن اٹھ کے فیصلہ کر دے کہ وہ اپنا ہی کسی کاغذ پہ ایسے کشمیر پہ ایک سرکل مار کے کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے, کو بات ختم. تو ان سے یہ چپتا ہے, یہ چپکا ان سے, یہ تپتے ہیں اس بات پہ کہ نہ پاکستان کے عوام بولتے ہیں, نہ کشمیر کے عوام بولتے ہیں, اور ان کا ناجائز اللیگل یونیلیٹرل ایکشن کی وجہ سے کشمیر کوز کو, کشمیریوں کو ایک نیا جان ملا ہے. تو یہ دونوں ایشوز کی وجہ سے, ایک تو دہشت گردی اور دوسرا کشمیر کے حوالے سے, اس لیے کہ پاکستان کا نمائندہ ان پہ بات کرتے ہیں, ان کے پروپیگنڈا کو, ان کا یک طرفہ جو ایک میسج ہے اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں. تو پھر اس لیے شاید آپ کو بھارت کا وزیر خارجہ اتنا جذباتی لگ رہا تھا اپنا پریس کانفرنس میں. ارباب شانڈیو صاحب سنو سے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری صاحب, آپ دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے ہیں, لیکن کسی بھی ملک نے آپ کے سر کی قیمت نہیں رکھی, اور ہندوستان نے آپ کے سر کی قیمت رکھی ہوئی ہے. تو وہاں پر ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا اور بے نظیر کا بیٹا خود کو کیسے محسوس کر رہا تھا, جو کہ بی جے پی نے آپ کے سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی؟ یہی جو حرکت ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ سیاسی جماعتوں جو ہیں, جو سر کی قیمت لگاتے ہیں, کیا وہ دہشت گرد تنظیم ہوتے ہیں یا سیاسی جماعتیں ہوتے ہیں؟ ان این آئیڈیل ورلڈ, ان اے ریسپانسبل ورلڈ, ان دی اولڈ انڈیا, اگر کسی اور ملک کا وزیر خارجہ پہ سر کے قیمت لگایا گیا ہوتا تو اس کا مذمت کیا جاتا, اس کے خلاف ٹرائل کیا جاتا, مگر ایسے تو آج کا بھارت میں نہیں ہوا. مگر جیسے آپ جانتے ہیں, چاہے وہ ہمارے ہاں دہشت گردوں کے دھمکیاں ہوں یا اس قسم کے بھارت میں جس طریقے سے ہمارا سر پہ قیمت لگایا گیا, ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے, اپنے نظریہ سے پیچھے نہیں ہٹتے, اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتے. ان کے کسی احتجاج کی وجہ سے یا کسی بھارت کا وزیر خارجہ کے پریس کانفرنس کی وجہ کر کے ہمارے ٹرپ کینسل کر لے, پاکستان سے کو یہ موقع ہی نہیں فراہم کرے کہ ہم اپنا مقدمہ بھارت میں جا کے, بھارت کے جو سرزمین ہے وہاں سے ہم پاکستان کا مقدمہ لڑے, تو میرا خیال میں وہ بہتر ہے. جتنے پلیٹ فارم سے ہم پیچھے ہٹیں گے تو ہم کلین چٹ دے رہے ہیں کہ ہمارے مخالف پاکستان کو ڈیفائن کریں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا چاہیے. سنجے ساتوانی صاحب سر, آپ آج وہاں دورہ کر کے آئے, اس کے بعد سی پیک جو آپ کا منصوبہ ہے, بھارت کو بڑا اس میں تکلیف ہے, اور اس کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ چین سی پیک کے ذریعے انڈیا کی سالمیت اور خود مختاری پر بار بار اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اس پر آپ کا کیا؟ میرا خیال میں اگر وہ ہر جو ممبر ہے نا ایس سی او کا, ازبیکستان, قزاقستان, کرگستان, تاجکستان, روس, بھارت, چائنا اور پاکستان, ان میں سے ہر ملک -1 are looking forward to CPEC. Every single country that I talk to amongst other than India at the SCO are keen to become part of CPEC. They know that it is the fastest route to the warm waters for them, for their trade. یہ پورا ریجنل انٹیگریشن کی مقصد اگر چلتا ہے تو صرف تب چلتا ہے جب سی پیک چلتا ہے, ورنہ سب کے لیے مشکلات ہیں. تو جب بھی ہم ایس سی او پہ جاتے ہیں, جس سے میں ملتا ہوں وہ نہ صرف سی پیک کی تعریف کرتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنا دلچسپی ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ خاص طور پہ وہ سینٹرل ایشین ممالک کہ وہ اس سی پیک کا حصہ بنے. سارا سینٹرل ایشیا لینڈ لاک کنٹریز ہیں, ان کا کوئی ایکسیس نہیں ہے پہنچ کے لیے. یہ روس کے لیے بھی ایک ایکسیس پوائنٹ ہوگا, ایک ٹرانزٹ ہب بڑھے گا, ترقی ہوگا. اس بات کا شاید تکلیف ہے, ان کا سوورنٹی کو کوئی بات ہی نہیں آتا ہے اس میں. ثاقب راجہ صاحب وائس آف امریکہ. سر سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم تھا اور بائیلیٹرلی ہمارے کوئی اس سے بات چیت نہیں ہو سکتی, تو آپ کے خیال میں ملٹی لیٹرل سطح پر ہماری کیا کامیابیاں ہم سمیٹ کر آئے ہیں؟ سو جہاں تک ہمارا یہ خاص طور پہ یہ جو ملٹی لیٹرل فورم ہے, یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ویسے تو 2001 میں بنا تھا, مگر پاکستان اور بھارت 2000
17 में इसके मेंबर्स बने, जहाँ इसमें सिक्योरिटी का भी एलिमेंट्स है, दूसरे एलिमेंट्स है जो सबसे दिलचस्पी रखने मुझे the element with the most potential is that of economic and regional integration. اور اس لحاظ سے ہم سب مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اگر ہم اکنامک انٹیگریشن ہوگا ہمارا تو سارے ممالک کی معیشت کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا. In the context of our own China-Pakistan economic corridor, but also as a result of the post-Ukraine war scenario, جہاں سارے ممالک اپنے معیشت کو ڈائیورسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس فورم کا اہمیت جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اگر آج نہیں تو کل میرا خیال میں یہ فورم ایک ریجنل پاور ہاؤس ہوگا. قاضی آصف صاحب آج ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ ایشوز کے بات تو نہیں ہو جاتی, لیکن ابھی آپ نے یہ کنڈیشن بھی رکھی ہے کہ جب تک کشمیر کے حوالے سے ان کی قانون سازی جو ہے وہ واپس نہیں رہی تب تک انڈیا سے بات چیت ممکن نہیں ہے. تو کیا اس مدعے پہ ہی آپ کیا سمجھ کو امید ہے کہ آپ کی بات چیت جو ہے وہ ون کوشچن ایٹ اے ٹائم. جہاں تک یہ نکتہ ہے, یہ پاکستان کا موقف ہے, تو میں نے پاکستان کے وزیر خارجہ کے حیثیت سے پاکستان کے موقف کو ہی آگے لے کے جانا پڑتا ہے. اور میں اس کو ذرا سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد, اگست 2019 کے حادثے کے بعد ہم بائی لیٹرل انگیجمنٹ نہیں کر رہے. وہ اس لیے کہ اگر آپ نے بائی لیٹرل ارینجمنٹ کرنا بھی ہے, آخر کار ایک نتیجہ میں جب وہ پہنچتا ہے تو کوئی ڈاکیومنٹ نکلے گا جس میں میں بھی سائن کروں گا, وہ بھی سائن کریں گے, یہ بائی لیٹرل ڈاکیومنٹ ہوگا. اگر یو این کے کانٹیکس یا چلے ایس سی او کے کانٹیکس میں ہو یہ ڈائلاگ, تو پھر انٹرنیشنل ایک ملٹی لیٹرل ایک ڈاکیومنٹ ہوگا. اگست 5 کا ایکشن سے بھارت نے ایک فقدان, ایک گیپ پیدا کیا ہے. اس لیے وہ نہ صرف ان ایکشن سے انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرتے ہیں, سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کو وائلیٹ کرتے ہیں, مگر ہمارا جو بائی لیٹرل اگریمنٹس ہیں ان کو بھی وائلیٹ کرتے ہیں. تو پھر فائدہ کیا ہے انگیج کرنے سے؟ اگر انگیج کر کے ہم آخر کسی ڈاکیومنٹ پہ آ جاتے ہیں, کسی نتیجے پہ آ بھی جاتے ہیں, تو انڈیا ہیز شوڈ دیٹ دے ول یونیلیٹرلی وائلیٹ, چاہے وہ بائی لیٹرل اگریمنٹ ہو یا ملٹی لیٹرل اگریمنٹ ہو. تو یہی وجہ ہے کہ بہت ہی ضروری ہے کہ بھارت اگست 4 کی پوزیشن پہ 2019 کی پوزیشن پہ واپس جائیں, تاکہ اس صورتحال میں ہم ایک گنجائش نکال سکتے ہیں کہ بات چیت ہو سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہی, ڈائلاگ ہی وہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے جو سارے مسائل ہیں ان کے حل نکال سکتے ہیں. سعودی عرب ایران سے تعلقات کر رہا ہے, مسلم ممالک کر رہے ہیں, بہت سارے عرب دنیا کر رہی ہے. ایک میں توقع تھی کہ آپ جا رہے ہیں, جس طرح بھٹو صاحب کے زمانے میں گیا تھا, ادھر گرمی ملی تھی اور اس طرح کے تعلقات اچھے ہوئے تھے, اور جس طرح کا اس آپ کی وزٹ کے بعد موقف سامنے آیا, لیکن جو فارن منسٹر کا جو موقف تھا کہ آپ ایک دہشت گرد فیکٹری کے ترجمان ہیں, اور جب وہ آپ سے ملے, نہ آپ نے خود فرمایا کہ ہم ان سے ملے, تو اس خطے کے عوام دیکھو, میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے عوام جو بھی سیاستدان کرتے ہیں, کہتے ہیں یا چاہتے ہیں, اس خطے کے عوام ہمارا بارڈر کے دو طرف تو امن ہی چاہتے ہیں, اور ہم ہمیشہ کوشش کریں گے, کوشاں ہوں گے کہ ہم اسی امن کی طرف بڑھتے رہیں. اس ٹرپ کا کانٹیکسٹ کوئی بائی لیٹرل ایڈوانسمنٹ کے اس ٹرپ کا کانٹیکسٹ میں کوئی اس لیے امید نہیں تھا کہ ہم اس کام کے لیے وہاں جا نہیں رہے تھے. تو ان دیٹ کانٹیکسٹ جہاں تک بائی لیٹرل امپروومنٹس ہے یا حل ہے یا ایک راستہ ہے, دیٹ از سم تھنگ دیٹ واز ناٹ آن دا ٹیبل وین وی ور گوئنگ ٹو انڈیا. جہاں تک ان کی رسپانس ہے, ان کا جو اسٹانس ہے, وہ تو مذاق ہے. کہتا ہے کہ you can't be a victim of terror and sit with the perpetrators of terror. آپ مجھے بتائیں دورو چانجو صاحب, آپ مجھے جانتے ہو, اس ملک مجھے جانتا ہے, میں نے کیا ایک دفعہ اپنا سیاسی پوری تاریخ میں ایک دن کے لیے ایکسیڈنٹلی بھی کسی دہشت گرد کے ساتھ بیٹھا ہوں؟ میں کیا کروں اگر ان میں اتنا نفرت عروج پہ پہنچ چکا ہے
کہ وہ سارے مسلمان کو دہشت گرد کرانا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی دہشت گرد کرانا چاہتے ہیں. ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ ہم اپنے ملک میں بھی دہشت گردوں کے مقابلے میں دہشت گردوں کے اپیزمنٹ کے خلاف جو مہم ہوتے ہیں اس میں صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں. ہم اس لیے کہ ہم خود متاثر ہوئے ہیں، وکٹمز ہیں دہشت گردی کے، تو ہم اگر پاکستانی کوئی دہشت گردی کی واقعہ میں شہید ہو یا کوئی نقصان ہو تو ان کے لیے بھی ہم ایمپتھائز کرتے ہیں. اگر بھارت میں کوئی بھارت کا شہری بھی دہشت گردی کا شکار ہو جائے تو میں ان کے لیے بھی درد ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ نہ کوئی پاکستانی، نہ کوئی بھارت کا شہری، نہ کوئی شہری دہشت گردی کا شکار ہو. مگر افسوس کے ساتھ کہ جب تک ہم اس ایشو کو پولیٹیسائز کریں گے، جب تک ہم اس ایشو کو جیو پالیٹکس کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے دنیا میں، اس ریجن میں، اس کا حصہ بنیں گے، تو افسوس کے ساتھ ہمارے شہری دوسرے ممالک کے شہری مرتے رہیں گے. ہمیں اکراس ایک بائی پارٹیزن، ناٹ ہائپر پارٹیزن پولرائز جو ہمارا اس دور کا سلسلہ ہے، مگر بائی پارٹیزن اپروچ اکراس دا جیو پولیٹیکل ڈیوائڈ دہشت گردی کے لیے رکھنا پڑے گا. ہم سب کو ایک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اگر ہم ڈیوائڈیڈ رہیں گے تو اس کا شکار ہوتے رہیں گے. میرا سوال بلاول صاحب ہو چکا ہے، یہی سوال تھا کہ جو سے اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، خاص طور پہ آپ کا جو یہ وزٹ رہا اور اس پہ جو آپ باقاعدہ جو ورڈ یوز کیا گیا ٹیررزم کا، کہ ٹیررزم اسٹیٹ کے اسپوکس مین ہیں، اسپوکس پرسن جو تھے وہ یہاں پر آئے تھے. تو سر اب یہ معاملات آپ نے اس چیز کی ایک لائن تو کلیئر کر دی ہے کہ انڈیا سے آپ کے اس وقت تک پاکستان کی بات چیت نہیں ہو سکتی جب تک 4 اگست والی جو لائن ہے اس کے وہ ہمارا پالیسی ہے. یہ آپ نے یہ بات بیان دے دی ہے. سر اب اسی طریقے سے چلتا رہے گا، پھر امن کی جو باتیں ہوتی ہیں دیگر اسٹیٹس، یونائٹیڈ نیشن پہ بھی اس طرح کی بات ہوئی، دیگر ممالک میں بھی، چائنا بھی اس پہ بات کرے، تو اب اس میں آگے پوزیشن کیا ہوگی؟ میرے خیال میں آگے اس کا حل نکلے گا. ایسا ہم ہمیشہ اس اسٹیٹ پہ نہیں رہیں گے. لیکن آپ بھی مانیں گے کہ میرے لیے مشکل ہوگا، میرا اپنا فورن آفس کو کنونس کرنے مشکل ہوگا کہ میں ان کو کہوں آپ جا کے کسی مالک کے ساتھ آپ بات چیت کریں، جب انہوں نے دکھایا ہے اپنے ایکشنز کے تھرو کہ وہ کسی بائیلیٹرل اگریمنٹ کا حصہ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، انٹرنیشنل لا کو رسپیکٹ نہیں کرتے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کو رسپیکٹ نہیں کرتے. تو اس صورتحال میں the onus is on to create an environment conducive to talks. ایسا تو نہیں ہے کہ دہشت گردی شروع ہوا 2019 میں. پاکستان، بھارت بھی دہشت گردی کے شکار کافی دیر سے ہوتے آ رہے ہیں، اور ان دہشت گردوں کے حملے کے باوجود بات چیت بھی ہوا ہے. اب ہم دونوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم ان دہشت گردوں کو، ان انتہا پسندوں کو، ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پاکستان اور بھارت کے عوام کی قسمت کے فیصلے کرنے دیں گے، یا ہم خود اپنا مستقبل کا راستہ طے کریں گے. میرا خیال میں اگر it was up to the people of Pakistan and the people of India, they would be working towards peace. سر میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح انڈیا نے ایک متنازع علاقے پر قبضہ کر کے اگست 19 میں اور ایک لکیر کھینچ دیا تھا بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو، اور پھر اس کے بعد آپ کا بھی موقف وہی ہے کہ جب تک انڈیا بیگ نہیں ہوگا انڈیا سے بات چیت نہیں ہوگی. لیکن جو سفر کر رہے ہیں دونوں ممالک کے عوام، خاص طور پر ہم اپنے ملک کی بات کریں گے جہاں بھوک و افلاس ہے، معاشی تباہی ہے، ماحولیاتی جو ہے نا تباہی ہے، جو صورتحال ہے، تو یہ جو لکیر کھینچی گئی ہے تو یہ لکیر مستقل طور پر قائم رہے گی، اور اسی طرح ہم ماحولیاتی جو تباہ کاری ان کا جو ہے نا سامنا کرتے رہیں گے، بھوک افلاس، بے روزگاری اور ساری اسی چیز کا جو ہے نا سامنا کرتے رہیں گے، یا آگے چل کر یہ جو لکیر ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے دوسرے جو مسائل ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ کین ہیپن ان پرپیچوٹی، بکاز ظلم آخرکار بڑھتا ہے پھر مٹ جاتا ہے. کب تک بھارت انکار کرے گا کہ یونائٹڈ نیشنز جس کا ہم سب ممبر ہیں، کہ ان کا کب تک، ہاؤ لانگ کین دے ڈینائی انٹرنیشنل لا؟ How long can they deny United Nations Security Council resolutions? How long can they run away from a plebiscite in Kashmir? ہمارا موقف کیا ہے کہ کشمیر کے عوام کا فیصلے کرنے دیں. ان کا موقف کیا ہے کہ نہیں، ہم قبضہ کر کے ادھر بیٹھے رہیں.
تو میرا خیال میں کہ دی آرک آف ہسٹری از لانگ بٹ الٹیمیٹلی اٹ بینڈز بفور ٹورڈز جسٹس، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کا حل نکالیں گے اگر ہم یہ فیصلہ پہلے سے کریں گے کہ ان کا شکل ہمیں نہیں پسند، تو اب بات چیت تو اپنی جگہ، ہم اب ملٹی لیٹرل پہ بھی نہیں جائیں گے، ہم ایس سی او پہ بھی نہیں جائیں گے، تو کل ہم UN پہ بھی نہیں جائیں گے، ہم دوسری جگہ پہ بھی نہیں جائیں گے، تو ہمارے لیے ہم دروازے بند کرتے جا رہے ہیں۔ تو جو میں یہاں جو میں نے یہ فیصلہ کیا بھارت جانے کا SCO کے کانٹیکس میں، ملٹی لیٹرل کانٹیکس میں، وہ اسی کانٹیکس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا، لیکن جا کے ہم نے ایک فٹ پرنٹ چھوڑا ہے، اور مستقبل کے لیے جو ہے وہ کوئی اور چل کے اسی فٹ پرنٹ پہ چلتے ہوئے ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ Sure. حمید سمرو صاحب جی بھارت منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی حال ہی میں برٹش سے پاکستانی کے خلاف کا جو کمیشن مکمل کیا سودان، تو وہ کس طرح مکمل کیا، اس مشن کو کمپلیٹ کرنے میں آپ کے ساتھ کس نے تعاون کیا، کیا نئے تجربات؟ جہاں تک سودان کا پورا کرائسس ہے اس میں فخر کرتا ہوں کہ خاص طور پہ پاکستان کا جو فورن آفس ہے، ہمارا فورن سیکرٹری، باقی جو بھی ریلیٹیو لوگ ہیں، عید پہ چل رہا تھا یہ پورا تو وہ عید پہ نہیں کیے، اور وہ دفتر میں رہ کے سارے نہ صرف ان ممالک سے لیکن ہمارے دوست ممالک۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی نمائندے کشمیر پر بات کرتے ہیں، اس لیے بھارتی وزیر خارجہ آگ بگولا ہوتے ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ جذباتی لگ رہے تھے۔ اور بھارتی وزیر خارجہ آداب میزبانی بھی بھول گئے۔ بلاول بھٹو کی دو ٹوک باتیں جے شنکر مینن کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ بلاول بھٹو کو دہشت گردی کی صنعت کا ترجمان قرار دے دیا، کہا دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کر دہشت گردی پر بات نہیں ہو سکتی۔ بھارتی وزیر خارجہ کا لہجہ اور لفظوں کا انتخاب سفارتی اخلاقیات کے مطابق نہیں تھا۔ خبریں اور بھی ہے، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ رات 12 بجے عدالتیں کھلی تو بہت تکلیف ہوئی، میں نے کبھی کسی جج کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اب ملک کو صرف سپریم کورٹ بچا سکتی ہے۔ کل 4 شہروں میں نکلیں گے، میں لاہور میں ریلی کی قیادت کروں گا، آپ سب پوسٹرز بنا کر نکلیں کہ ہم سپریم کورٹ اور آئین کے ساتھ ہیں۔ ملک کے قانون اور رول آف لا کو روزنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ طاقت پر جو چاہے کر سکتا ہے، بند کمروں میں وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ جو حکم کرتے ہیں، جو مرضی اس ملک میں اب کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ بس ایک چیز رہ گئی ہے پاکستان میں، وہ ہے ہماری عدلیہ۔ ہم وہ لوگ ہیں جو ملک چھوڑ کے نہیں جانے والے، ہم نے تو یہاں جینا مرنا ہے۔ لندن تو چھوڑو، پاکستان میں تو پراپرٹی ہے، باقی دنیا میں کہیں اور پراپرٹی نہیں، نہ کہیں پیسے ہیں نہ بینک اکاؤنٹ۔ ہم نے تو اسی ملک میں آخری گیند تک لڑنا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو حکومت کو کرا دینا چاہیے، جو ان کی بڑی پسندیدہ شہباز شریف کو لیا ہے۔ 12 بجے عدالتیں کھلنے کی مجھے تکلیف ہوئی، بہت ہوئی۔ ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے سپریم کورٹ ججز کی کسی کی تنقید کی۔ چیف جسٹس صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات ہوئے، بدنیت سے فیل ہو گئے۔ انہوں نے اب واضح کر دیا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانے، نکلیں گے نہیں، یہ ملک آپ کے رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گا۔ ہم نے اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ کل 4 شہروں کے اندر ہم ریلیز کر رہے ہیں، لاہور میں خود نکل رہا ہوں، اسلام آباد، پنڈی اور پشاور۔ پلیک کارڈ خود لکھ لیں، آئین اور اپنے قانون اور اپنے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ نواز شریف نے بھی ملک میں بدترین مہنگائی کا اعتراف کر دیا، کہا روٹی بھی سبزی 200 روپے کلو، ڈالر 300 کا کیوں ہو گیا۔ شہباز شریف کا نام لیے بغیر کہا قوم ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لے۔ 2 روپے کی روٹی آج 20 روپے کی کیوں ہو گئی؟ 10 روپے کلو کی سبزی آج 200 روپے کیوں بکتی ہے؟ 100 روپے کا ڈالر آج 300 روپے کا کیوں ہو گیا؟ غریب کا جینا مشکل ہو گیا، اور قوم سے کہیں ان ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لے۔ بابر کا ایک اور سینکڑا ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں چوتھے ون ڈے میں مد مقابل ہیں۔ گرین شیرز نے کیویز کو جیت کے لیے 235 رنز کا بڑا ہدف دیا۔ کپتان بابر اعظم نے شاندار سنچری سکور کی۔
आगा सलमान 58, शान मसूद 44 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ 7 गेंदों पर 23 रन का तड़का लगाया। मैट हेनरी ने 3 शिकार किए। जवाब में मेहमान टीम की बैटिंग जारी है। न्यूजीलैंड का स्कोर इस वक्त 867 रन और उसके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। न्यूजीलैंड को 20 ओवर्स में अब 168 मजीद रन चाहिए। ARY न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।